السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ولرؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اس پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے موت اور قبر کا بیان۔ انشاءاللہ میں اس موضوع کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ بات حقیقت ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ پوری دنیا اس بات پہ گواہ ہے اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان یعنی اللہ رب العالمین قرآن مجید اس بات کا بار بار گواہی دیتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے ایک نہ ایک دن۔
آئیے اس سے متعلق میں چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دو، جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4، پارے کا نام ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت کے دن تم لوگوں کو تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جو شخص کل قیامت کے دن جہنم سے دور رکھا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا، جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ شخص اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کامیاب ہو گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا اس آیت کے اندر۔ اس آیت میں آپ غور کریں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، ان میں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ موت ہر ایک انسان کو، ہر جاندار کو آنی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان کیا جو شخص جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے آگے بیان کیا اس کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے آج اگر کوئی مجرم، کوئی مطلب چور ڈاکو مان لیجیے، اس کو لوگ اگر پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، پکڑنے کے لیے اس کو دوڑاتے ہیں، مجرم کو، چور کو، ڈاکو کو، تو جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے زمین کے اندر کہیں نہ کہیں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ زمین کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہے چھپنے کی، چھپنے کی زمین بھی بہت لمبی چوڑی ہے، تو چھپنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے بسا اوقات۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی جاندار نہیں بچ سکتا ہے، کتنا بھی موت سے بھاگنا چاہے، موت سے بچنا چاہے، لیکن موت اس کو آ کر کے رہے گی، موت کسی بھی حالت میں اس کو چھوڑے گی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ نساء کے اندر، سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اے لوگو تم لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تم کو ایک نہ ایک دن آ کر کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم لوگ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، لیکن موت وہاں بھی تم کو ایک دن آ کر کے پکڑ لے گی، ایک دن تمہیں موت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ بیان کیا اس چیز کو سورہ جمعہ کے اندر، ایک آیت میں، سورہ جمعہ سورۃ نمبر 62 پارہ نمبر 28، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا کے اندر، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے موت کو ناپسند کرنے والو، اے موت سے بھاگنے والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بتا دو کہ تم لوگ موت سے کتنا بھی بچنا چاہو، موت سے کتنا بھی بھاگنا چاہو، ایک نہ ایک دن تمہیں موت آ کر کے رہے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف، غائب اور حاضر جاننے والے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جو کچھ تم عمل کرتے تھے دنیا کے اندر، وہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دے گا، اور تمہیں ایک ایک عمل کر کے بتائے گا، تمہیں خبر دے گا۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے عام بات کہی کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور رہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسانوں میں سب سے اونچے انسان، سب سے نیک، سب سے پرہیزگار، جس کا مقام مرتبہ سب سے اونچا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر، سورۃ نمبر 49 پارہ نمبر 23، پارے کا نام ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، ان کو بھی ایک دن دنیا سے جانا، ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں اللہ نے بیان کسی چیز کو سورہ انبیاء کے اندر، سورۃ نمبر 21 پارہ نمبر 17، پارے کا نام ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے،
وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انتقال کر جائیں، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے. اسی طریقے سے سورہ قصص کے اندر اللہ نے بیان کیا سورت نمبر 28 اور پارہ نمبر 20 کے اندر، پارے کا نام ہے امن خلق السماوات والارض کل شیء خالق الا وجہہ. اس اللہ رب العالمین کے سوا ساری دنیا، ساری کائنات، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں صرف اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے. اور سورہ رحمان کے اندر تو اللہ نے واضح اور کر دیا، سورہ رحمان سورت نمبر 55 اور پارہ نمبر 27، پارے کا نام ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس زمین کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب کے سب فنا ہونے والی، سب کے سب ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن آپ کا رب اللہ رب العالمین کی ذات جو عزت والی ذات ہے اللہ رب العالمین کی، اس کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، وہ فنا نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں. تو ان تمام آیتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو بات ثابت ہو گئی اس دنیا کے اندر جو بھی آیا اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، موت سے کسی کو چھٹکانا نہیں، موت ہر ایک کو آنی ہے. اس لیے موراب کو ہر وقت موت کے لیے مطلب تیار رہنا چاہیے، مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. مرنے کے لیے تیار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کے نافرمانیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانیوں سے دور رکھنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے آپ کو نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مشغول رکھنا چاہیے، اور گناہوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم جنت میں اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہماری موت مومن کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں آئے گی، تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اگر ہماری موت کفر کی حالت میں آتی ہے، شرک کی حالت میں آتی ہے، بے نمازی کی حالت میں آتی ہے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آئیے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. تم میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو پہلے جنتیوں والا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے نیک عمل کرتے کرتے کہ اس کے درمیان، جنت کے درمیان ایک بتہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کہہ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اس کے بعد میں وہ آدمی آگے چل کر کے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، یا کہہ لیجیے گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ آخر میں جہنم میں چلا جاتا ہے. زندگی بھر پہلے خوب نیک عمل کیا لیکن آگے چل کر کے بگڑ گیا، ہدایت کے راستے سے دور ہو گیا، گمراہی کے راستے کی طرف چلا گیا، ضلالت کے راستے کی طرف چلا گیا، اور اس حالت میں اس کی وفات ہوئی اور وہ جہنم میں چلا گیا. اور تم میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو پہلے جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، خوب برے عمل کرتا ہے، خوب گناہوں کا کام کرتا ہے، پہلے بچپن میں یا نادانی میں خوب غلط کام کرتا ہے، لیکن پھر آگے چل کر کے وہ سدھر جاتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. زندگی بھر پہلے خوب غلط کام کیا، خوب گناہوں کا کام کیا، لیکن آگے چل کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، ہدایت کے راستے پر آ گیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی اور وہ جنت میں چلا گیا. اس کے بعد آگے بیان کیا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جو شخص اس دنیا سے جس حالت میں جائے گا اس کو اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا، جس کی موت جس حالت میں آئے گی اس کو اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4، پارے کا نام ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس طرح سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم لوگوں کو موت نہ آئے مگر ہاں اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، انہیں تمہیں مسلمان ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے. یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا ہے، مومن بنایا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو، اور جب ایک دن مرنا ہی مرنا ہے تو مسلمان ہو کر کے ہی مرو.
اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں نے بھی اپنے بیٹے کو اسی بات کی وصیت کی تھی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران کے اندر ذکر کیا اس چیز کو، سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر بھی 1 ہے الف لام میم کے اندر، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وصیت کا معنی کیا جانتے ہیں؟ وصیت اس کو کہتے ہیں جو آدمی مرنے سے پہلے باتیں بتاتا ہے اپنے گھر والوں کو، اولاد کو، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے بیان کیا، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، اسی اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا، پسند کیا ہے، لہذا تم اسی اسلام پر چلنا، اسی مذہب پہ چلنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم سب مسلمان ہو کر کے ہی مرنا، یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری موت مسلمان کی حالت میں کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنا چاہیے، گناہوں سے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا، ایمان کی حالت میں دینا، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ بند کر دوں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا بالکل نہ کرے، کسی مصیبت آنے کی وجہ سے، پریشانی آنے کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا بالکل نہ مانگے، بالکل نہ کرے، ہرگز نہ کرے۔ ہاں اگر اس کو موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو اس انداز میں کرے، کیا؟ اللہم احیینی خیرا لی، اے اللہ رب العالمین تم مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے جینا بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ رب العالمین تم مجھے اس وقت تک موت دینا، اس وقت موت دینا جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔ کیا بات ثابت ہوئی؟ اے اللہ تم مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب موت دینا تو اس وقت موت دینا جب موت ہمارے لیے بہتر ہو۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے مومن کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں موت آئے، اس کے لیے ایک دو آیت میں بیان کر دیتا ہوں، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور آپ کو جب موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعونیوں کا مقابلہ ہوا تھا جادوگری کا، تو فرعونی لوگ ہار گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے۔ تو فرعون کے جو جادوگر لوگ تھے وہ جب دیکھے کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام جیت گئے ہیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہیں، سچے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو ان لوگوں نے اسلام لے آیا، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد فرعون نے ان کو دھمکی سنائی جادوگروں کو کہ تم نے مجھ سے پہلے تم لوگ ایمان لے ان پر، اب میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، دھمکی سنائی فرعون نے۔ تو جادوگروں نے کہا نہیں، اب تم مجھے جو کرنا چاہو کر دو، اب ہم لوگ اسلام سے نہیں پھر سکتے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اس دعا کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 7 پارہ نمبر 9، پارے کا نام ہے قال الملأ الذین استکبروا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس وقت موت دینا یعنی مسلمان کی حالت میں موت دینا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم پر صبر اور استقامت کے دہانے کھول دے، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما دے، اور مسلمان کی حالت میں مجھے وفات دینا، مجھے موت دینا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ایک نبی، انہوں نے بھی اللہ سے اسی طریقے دعا مانگی ہے اللہ رب العالمین سے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 12 اور پارہ نمبر 13۔ پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ رب فاطر السماوات والارض، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے زمین کے اندر بھی اور آسمان میں بھی۔ اے اللہ رب العالمین، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ توفنی مسلموں، اے اللہ تمہیں مسلمان کی حالت میں وفات دینا، مسلمان کی حالت میں موت دینا۔ والحقنی بالصالحین، اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر لینا، میرا شمار نیک لوگوں میں کر دینا، مجھے نیک لوگوں میں ملا دینا۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہے، اس لیے اس طرح کی دعا ہمیں بار بار اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہ تو میں نے موت کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہے۔ آئیے قبر کے تعلق سے چند باتیں سن لیتے ہیں کہ قبر کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔
ان برا ابن عازم رضی اللہ عنہ، برا ابن عازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن بندے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، فیاتی ملکان یجلسانہ، تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، فیقولان لہ من ربک، پھر اس سے سوال کرتے ہیں اے بندے مومن، اے بندہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ، 5 وقت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والا بندہ جواب دیتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں فیقولان لہ، پھر دوسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے ما دینک، اے بندے بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن بندہ، مسلمان بندہ، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فیقول، پھر اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اے بندہ بتا جو نبی جو پیغمبر تیرے درمیان بھیجے گئے تھے کیا تو ان کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، ان کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ تو مومن بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ کیا کہتا ہے ہوا رسول اللہ، ارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے درمیان پیغمبر بن کر کے نبی بن کر کے آئے تھے۔ فیقولان لہ وما یدریک، جب 3 سال ان تینوں سوالوں کا جواب دے لیا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک مومن بندہ، تو اس سے چوتھا سوال کر لیا جاتا ہے کیا ہے فیقول ما یدریک، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے ذرا یہ بتا کہ تجھ کو ان تینوں سوالات کے جواب کیسے معلوم ہوئے، کس نے بتایا تم کو؟ تو مومن بندہ کیا کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، اس پر یقین کیا ہے اور اس کی باتوں پر میں نے عمل کیا ہے، اسی وجہ سے مجھے ان تینوں سوالات کے جواب معلوم ہو گئے۔ اس حدیث کے اسٹوری سے کیا بات ثابت ہے؟ قرآن مزید پڑھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قبر کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں سوال جواب میں، تمہیں قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کی باتوں کو سننا ہوگا، قرآن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تب ہم قبر کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد فضائل قول، اس کے بعد آگے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے بالکل سچ سچ کہا، صحیح صحیح جواب دیا ہے۔ فَأَفْرِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، تو اے فرشتو اب میرے اس مومن بندے کے لیے، میرے اس مومن بندے کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس بندے کو جنت کے لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے اس کے قبر کے اندر۔ فَيَأْتِيهِ مِن رَّوْحِهَا وَطِيبِهَا، پھر اس قبر کے اندر جنت کی خوشبو اور ہوائیں آنے لگتی ہے اس کے قبر کے اندر۔ وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر اس کے نگاہ میں کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اس کی قبر اس کی نگاہ میں کشادہ کر دی جاتی ہے، لمبی چوڑی کتنی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے قبر کے اندر جب اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات ایک منافق کی، ایک مشرک کی، اس سے جب سوال جواب کیا جاتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آگے بیان کیا فیاتی ملکان فیجلسانہ، جب ایک منافق کو، ایک مشرک کو قبر کے اندر کیا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے والے منکر نکیر، تو اس سے پوچھتے ہیں مر ربک، اے بندہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ فیقول ما دینک، دوسرا سوال کرتے ہیں بتا اے بندے تیرا دین کیا ہے؟ فیقول ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، پھر وہ بندہ افسوس کرتا ہے افسوس ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ فیقول، پھر اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اے بندے بتا جو پیغمبر جو رسول تیرے درمیان بھیجے گئے تھے وہ کون تھے، تم کو جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ پھر وہ بندہ بھی جواب دیتا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے ان کذبا، اے فرشتو اس بندے نے جھوٹ کہا، اس بندے نے کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا ہے۔ فَأَفْرِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، تو اے فرشتو اب تم اس کے قبر کے اندر جہنم کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بچھونا بچھا دو اور اس کو جہنم کا لباس، آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پس اس کو جہنم کا لباس، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔
فیاتی من حرها وسمومها، پھر اس کے قبر کے اندر جہنم کی ہوائیں اور چنگاریاں اور لپٹیں اس کے قبر کے اندر آتی ہیں، اس کی بدبوئیں آتی ہیں اس کے قبر کے اندر. وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے. آما اسما آگے بیان کیا. وہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ ایک تو اندھا ہوتا ہے اور دوسری چیز بہرا ہوتا ہے. اندھا ہوتا دکھائی نہیں دیتا اس کو، اور بہرا ہوتا سن نہیں پاتا ہے. پھر اس کے ہاتھ میں مرزبۃ من حدید، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے. ہتھوڑا کتنا وزن ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لو ضرب بها جبل الرسالۃ ترابا، اگر اس ہتھوڑے سے کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اتنا وزنی ہتھوڑا ہوتا ہے، اتنا بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے. پھر اسی ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے. فرشتہ اس کو مارتا ہے اس کے سر پر، اس کا جسم چونا چورا ہو جاتے ہیں، چکنے چور ہو جاتا ہے. پھر فرشتہ اس ہتھوڑے کو اٹھاتا ہے اوپر، جیسے اوپر تک اٹھاتا ہے پھر اس کی جسم، اس کی ڈھانچہ، اس کا ڈھانچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنی حالت پہ آ جاتا ہے. پھر مارتا ہے، پھر اس کا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے اس کو کل قیامت کے دن تک عذاب دیا جائے گا. اور یہ بھی میں نے کیا وَيُزَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِي أَضْلَاعُهُ، اس کی قبر اس کو دباتی ہے اپنے اندر، یہاں تک کہ اس کی جسم کی ہڈیاں پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی، ادھر کی ہڈی ادھر ہو جاتا کرتی ہیں، ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو جایا کرتی. اتنی تیزی کے ساتھ اس کو زمین دبوچتی ہے، دباتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بیان کیا ایسے لوگوں کے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں، مشرک کی حالت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کا انجام قیامت کے دن یعنی قبر کے اندر کیسا ہوتا ہے. قبر کے متعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اکثر ذکر حازم اللذات، اے لوگوں تم موت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو. موت کو کیوں یاد کیا کرو؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ موت آخرت کو یاد دلاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موت کو یاد کیا کرو. اسی طریقے سے قبروں کی زیارت کیا کرو. یہ موت، یہ قبر تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. جب تم موت یاد کرو گے، قبر کو جاؤ گے، زیارت کرو قبروں کی، تو تمہیں بھی احساس ہوگا کہ ہاں ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ موت کو بہت کم یاد بھی کرتے ہیں اور قبر کو بہت کم جاتے بھی ہیں کہ قبر پہ جائے، تھوڑا اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے حق میں دعائیں کر دیں. قبروں کی زیارت بھی ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں. اگر کسی دن اتفاق بھی ہو گیا، 1 مہینے میں، 15 دن میں، 2 مہینے میں کسی کے جنازے میں جانے کا اتفاق بھی ہوا اگر قبرستان کے اندر، تو وہاں جا کر کے کرتے ہیں، وہاں توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین کے حق میں دعائیں نہیں کرتے ہیں، وہاں جا کر کے میٹنگ ہال بنا دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ویدھان سبھا ہے، میٹنگ ہال ہے، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. ایک کہہ لیجیے ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے، ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے، ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے، پوری جماعتیں بیٹھی رہتی ہیں ادھر سے ادھر، اور سب دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. ذرا بھی نہیں سوچتے کہ لاؤ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے حق میں دعائیں کر دیں، ان کے حق میں دعائیں مانگ لیں، اور اپنے حق میں بھی دعائیں کر لیں، کچھ مانگ لیں اللہ رب العالمین سے. لیکن کیا کہا جائے، وہاں جا کر کے دنیا بھر کی بےہودہ فاس باتیں، بےہودہ باتیں، بے مطلب کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی، جبکہ مسلمان کی حالت کیا ہوتی ہے جب وہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ قبرستان جاتا ہے، قبر کے پاس کھڑا ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے. آئیے حدیث سے معلوم کرتے ہیں. ان سبحان رضی اللہ عنہ کان اذا وقف علی قبر بقا حتی یبل لحیته فقیل له تذکر الجنۃ والنار فلا تبکی وتبکی هذا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو رونے لگتے تھے. قبر کے سوالات جواب کو، قبر کے منزل کو یاد کر کے، آخرت کے منزل کو، آخرت کے عذاب کو یاد کر کے رونے لگتے تھے. تو ان سے کہا جاتا تھا، جو لوگ تھے وہ پوچھتے تھے اے عثمان تم کیوں رو رہے ہو، جب تمہارے سامنے جنت کا سوال کیا جاتا ہے، جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اتنا زیادہ تو نہیں روتے ہو، لیکن قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہو. تو انہوں نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان القبر اول منزل من منازل الاخرۃ فان نجا منه فما بعد ايسر منه وان لم ينجو منه فما بعد اشد منه. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی منزلوں میں سے قبر یہ سب سے پہلی منزل ہے. جو شخص قبر کے اندر کامیاب ہو گیا وہ آئندہ آگے چل کر بھی کامیاب ہو جائے گا، آگے چل کر کے بھی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور جو شخص اس قبر کے اندر ناکام ہو گیا، پہلی منزل میں ناکام ہو گیا، وہ شخص آگے چل کر کے بھی ناکام ہو جائے گا، آگے چل کر کے بھی
سوال جواب نہیں دے پائے گا، پھنس جائے گا، اس کے لیے اور آگے والی منزلیں اس سے کہیں زیادہ مشکل اور بھیانک ہوں گی۔ تو اس چیز کو میں سوچ کر کے رونے لگتا ہوں۔ تو غور کیجئے، حضرت عثمان بن عفان جو ایک صحابی ہیں، وہ جب ایک قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھیاں بھیگ جاتی ہیں مارے آنسو کے۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم قبر کے ستان جاتے ہیں، جا رہے میں احساس نہیں ہوتا ہے، دنیا بھر کی باتیں چیت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے سامنے جب ایک قبر ہوتی تھی، کسی ایک قبر کے پاس کھڑے ہوتے تب روتے تھے۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے طرف تو چاروں طرف قبریں رہتی ہیں، قبرستان کے اندر 10 قبر 50 قبریں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، وہی دنیا کی باتیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ قبرستان جانے کے باوجود بھی ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، ہمیں اللہ کا یاد نہیں آتا، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہمیں آخرت کا یاد نہیں آتا ہے، ہمیں قبر کی منزل کا یاد نہیں آتا، بلکہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی قبرستان میں جائیں تو اگر بات کرنی ہی ہے تو اسلام کی باتیں کریں، جنت کی، آخرت کی، جہنم کی باتیں کریں اگر بات کرنی ہے تو، ورنہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں ایک کنارے، بےہودہ بات دنیا بھر کی باتیں مت کریں۔ اسی طریقے سے ایک بات بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قبرستان کے اندر جو لوگ مٹی دینے جاتے ہیں تو جنازہ پڑھنے سے لے کر کے میت کو قبر کے اندر دفنانے تک جو بھی ٹائم لگتا ہو، 20 منٹ آدھا گھنٹہ لوگ رہتے ہیں، لیکن جیسے مٹی دے لیتے ہیں فوراً بھاگنے لگتے ہیں، جبکہ مٹی دینے کے بعد میں پھر دعا مانگنے کے درمیان 5-10 منٹ کا ٹائم اور رہتا ہے۔ تو لوگوں کو 5-10 منٹ اور بھی انتظار کر لینا چاہیے کہ جیسے میں نے میت کے لیے جنازے کی نماز پڑھی ہے، اس کے حق میں دعائیں کری جنازے میں، اسی طریقے سے قبر میں جب اس کو دفنا دیا، اس کو میں نے مٹی بھی دیا ہے تو لاؤ اس کے حق میں دعائیں بھی کر لیتے ہیں، تب چلتے ہیں۔ تو دعائیں بھی لوگوں کو کر لینی چاہیے، لیکن یہ چیز بھی لوگوں کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، مٹی دینے کے بعد فوراً بھاگنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جنازے میں جائیں تو جنازے بھی پڑھیں، مٹی بھی دیں، مٹی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعائیں بھی کریں میت کے حق میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، عثمان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فانه الآن یسأل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفنا کر کے فارغ ہوتے تھے، دفنا لیتے تھے، وقف علیہ تو آپ اس قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، فقال استغفروا لاخیکم پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں تم سب کے سب اپنے اس مردے بھائی کے لیے اس کے حق میں دعائیں کرو، فقال استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبیت اس کے ثابت قدمی کے لیے، تاکہ بندہ یہ تمہارا مسلمان بھائی منکر نکیر کے سوال جواب میں ثابت قدم رہے، صحیح جواب دے لے جائے، اس کے حق میں اس کے لیے دعائیں کرو۔ فإنه الآن يسأل کیونکہ بھی تم جب لوگ اس میت کو دفنا کر کے جاؤ گے، اس قبر سے جاؤ گے، قبرستان سے جاؤ گے، تو اس سے سوال کیا جائے گا، فرشتے اس کے پاس آئیں گے، سوال کرنے آئیں گے، اسی لیے تم اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کر کے جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے، اس لیے ہم اور آپ کو اس حدیث پہ بھی عمل کرنی چاہیے۔ آئیے باقی میں اللہ رب سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ موت کو اور قبر کی منزل کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہر طرح کی بے حیائی اور فحش کاموں سے، غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں الفت محبت کے ساتھ اسلامی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں میں سے جو مسلمان بھائی نماز سے، تیرے ذکر سے دور ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے دلوں میں نماز کا جذبہ پیدا فرما دے، نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اللہ رب العالمین اسلام پر رکھ، جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔